السلام علیکم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک معمہ ہے، ان کی پالیسیوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ آج وہ کہتے ہیں ایک بات تو اگلے دن دوسری بات کہہ دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ میں ایران پر حملہ کروں گا، ایران کی حکومت کا خاتمہ کر دوں گا، وہاں پر جو حکمران طبقہ ہے اس کو ہٹائے بغیر وہاں پر میں اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں وہاں کے لوگوں کو سپورٹ کروں گا، وہاں آنے والے مظاہرین جا کے عمارتوں پر قبضے کر لیں اور ہم ان کی مدد کو آ رہے ہیں، وہ ہمت نہ آ رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے موجود ہیں، اور جیسے ہی وہ عمارتوں پر قبضہ کریں گے ہم بھی ان کی مدد کو پہنچ جائیں گے۔ اور اب اچانک ڈونلڈ ٹرمپ کا موڈ بدل گیا، اب وہ ایران پر حملہ کرنے کے اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، اگر ایران نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، اگر وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا تو میں یہ کر دوں گا، اگر وہ مظاہرین پر حملہ کرے گا تو میں یہ کر دوں گا۔ لیکن اس ساری صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر کون ہوا ہے؟ امریکہ کا سب سے قریبی دوست اسرائیل، ایک ایسا گنڈا جو امریکہ نے مشرق وسطیٰ کا امن خراب کرنے کے لیے پال رکھا ہے۔ اسرائیل نے پہلے تو امریکہ کو مشورہ دیا کہ جناب ابھی ایک جنگ سے ہم نکلے ہیں تو آپ ایک اور جنگ کی طرف جانے والے ہیں، تو آپ ہمیں اس جنگ میں مت الجھائیں، جنگ میں ہمارا اچھا خاصا نقصان ہوتا ہے، آپ تو حملہ کر کے واپس چلے جائیں گے اور ہم اس جنگ سے نمٹتے رہیں گے۔ دوسری جانب سعودی عرب اور ترکی اور قطر نے بھی سمجھایا کہ اس جنگ میں نہ پڑیں، اس جنگ کی وجہ سے پورا خطہ جنگ سے متاثر ہو جائے گا، آپ تو حملہ کر کے چلے جائیں گے، اس کے اثرات پھر آنے والے کئی سالوں تک اس خطے کو بھگتنے پڑیں گے۔ امریکہ کو یہ بات سمجھ آ گئی، لیکن ایران کو آپ نے جو چھیڑ دیا ہے اس سے صورتحال تو آلریڈی کشیدہ ہو چکی ہے۔ مذاکرات جو مظاہرین ہیں ان کو آپ نے اتنا زیادہ بڑھاوا دیا ہے کہ اب وہ ایران کے لیے ایک تھریٹ بن گئے ہیں، مظاہرین پہ گرفتار ہوئے، مظاہرین کو میں سے کچھ مارے بھی گئے، سیکورٹی فورسز کے بھی لوگ مارے گئے، اور سب سے بڑا خطرہ اس وقت اسرائیل کے لیے بن گیا ہے۔ اب اسرائیل کی یہ مجبوری بن گئی ہے کہ اس نے ہر وقت اپنے ملک کے اندر ہائی الرٹ رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو ایران کو امریکہ نے چھیڑا، جو اس کو دھمکیاں دی، اس کے بعد ایک بار پھر ایران اپنے میزائل پروگرام پر، ایران اپنے ڈرون پروگرام پر اور ایران اپنے جوہری توانائی کے پروگرام پر توجہ دینے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ ایران کے اندر جو میزائل کی تیاری ہے اس کا عمل بہت تیز کر دیا گیا ہے، جو اس کے مستقیم میزائل ہے، جو اس کا عماد میزائل ہے، شہاب میزائل ہے، اس کے علاوہ غدر میزائل ہے، ان کی تیاری بہت تیزی سے جاری ہے۔ 1000 سے لے کر کئی ہزار تک میزائل ان کے پاس موجود ہے، اور ان کی تیاری مزید تیز کر دی گئی ہے، کیونکہ یہی ایک ایسا حملے کا طریقہ کار ان کے پاس موجود ہے۔ اور ڈرونز جو ان کے پاس ڈرونز ہیں، شہید 129 ہے، شہید 136 ہے، کمان 122 ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس ڈرونز ہیں جو بہت ہائی ٹیک ڈرونز ہیں، جو پرواز کر کے اسرائیل تک جا سکتے ہیں، جو اسرائیل کی تصویریں کھینچ کر دنیا کو دکھا بھی چکے ہیں کہ وہ ایران سے اڑ کر گئے اور وہاں پر جا کر اسرائیل میں جا کر انہوں نے اسرائیلی مختلف تنصیبات کی تصویریں کھینچی اور دنیا سے شیئر کی۔ اور جو میزائل پروگرام ہے وہ اتنا شدید اور اتنا منظم ہے، اور میزائلوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جو اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو ان کا آئرن ڈوم ہے، جو ڈیوڈ سلنگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ایرو نظام ہے ان کا، ان تینوں نظام کو، جو 3 لیئرز ہیں، جو 3 تہ والا نظام ہے، اس کو تباہ کر کے اس میں سے اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے پاس حل اس مسئلے کا یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں اتنی بڑی تعداد میں میزائل چلائے، ایک فل فلیج وار جو ہے امپوز کرے اسرائیل کے اوپر، کہ اس وار کے ذریعے یہ میزائل پہلے ایرو جو نظام ہے، جو لانگ رینج میزائلوں کو روکنے کے، بیلسٹک اور کروز میزائلوں کو روکنے کے لیے جو نظام ہے، یعنی اگر کوئی ایران سے میزائل آئے گا تو اس کو ایرو نظام کے ذریعے روکا جائے گا۔ پھر جو قریب سے میزائل چلیں گے، جو درمیانے درجے کے جو میزائل ہیں، جو درمیانی رینج سے آئیں گے، ان کو روکنے کے لیے ڈیوڈ سلنگ کے نام سے ان کے پاس نظام موجود ہے۔ اور فلسطین اور آس پاس کے علاقوں سے جو میزائل آئیں گے، جو شارٹ رینج میزائلز ہیں، جو درمیانی درجے کے میزائل ہیں، درمیانی رینج کے میزائلز ہیں، ان کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم بنایا گیا ہے۔ یہ 3 لیئرز ہیں۔ ایران سے چلنے والا پہلے ایرو کو ریسیو کرے گا، اس سے نکلے گا، پھر اس کے بعد ڈیوڈ سلنگ کو کراس کرے گا، اور اس کے بعد اس نے آئرن ڈوم کو کراس کرنا ہے۔ پچھلی جنگ میں جو 2025 کی جنگ ہے، اس کے اندر کئی میزائل ان تینوں تہوں کو کراس کر کے اسرائیل کے اندر تباہی مچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ کیا اسٹریٹجی تھی؟ کہ انہوں نے اتنے زیادہ میزائل چلائے، اتنے زیادہ ڈرونز چلائے کہ انہوں نے ان تینوں نظاموں پر اتنا پریشر بلڈ کر دیا کہ وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر پائے، اور ان میں سے بہت سارے میزائل اپنے اہداف پر جا کر
نشانے پر لگے اور انہوں نے کافی نقصان پہنچایا، اور اس کے اثرات آج تک اسرائیل کے اندر موجود ہیں۔ ان کے عوام میں خوف و ہراس موجود ہے، وہ اب ایک اور جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اور ایران جنگ کے بعد اسرائیل سے بہت بڑی تعداد میں شہری، ایک اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ اسرائیلی شہری اسرائیل سے نکل کر دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا بسے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے جو اس وقت اسرائیل کے اوپر ہے۔ اسرائیل ہائی الرٹ ہے، اگرچہ ان کا جو وزیر اعظم ہے جو وہاں پر زبردستی حکومت بنائے بیٹھا ہے، جو اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے بنجمن نیتن یاہو، وہ وہاں پر یہ تاثر دے رہا ہے کہ ہم جہالت جنگ میں، اور وہ اس جنگ کو استعمال کر کے اپنے اقتدار کو طول دے رہا ہے۔ اس نے کہا جی کہ ہم اس جنگ کا مؤثر انداز میں ہر طریقے سے جواب دیں گے، ہماری صلاحیتیں بالکل ایکٹیو ہیں، اور ہمارے تمام جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ موجود ہیں، ہم ہر طرح سے اس کا مؤثر جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ان کی ایئر فورس ہے اس کو بھی انتہائی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، نیوی انتہائی ہائی الرٹ پہ ہے کہ کسی بھی ممکنہ حملے کو ایران سے، اچھا ایران کا معاملہ یہ ہے کہ ایران کے پاس نہ صرف ایران کی اپنی فوج ہے، ایران کے اپنے میزائل ہیں، ایران کے اپنے ٹیکنالوجیز ہیں، جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے، اس کے علاوہ ایران کے مختلف گروپس ہیں جو آس پاس کے علاقے میں اسرائیل کے اندر، اسرائیل کے آس پاس کے علاقوں میں موجود ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ گروپ موجود ہے، یمن میں جو ہے حوثیوں کا گروپ موجود ہے، اس کے علاوہ اس کی مختلف پراکسیز ہیں، شام کے اندر اس کی اپنی علیحدہ پراکسیز ہیں، زینبون اور اسلام سے مختلف پراکسیز ان کی موجود ہیں۔ تو یہ خدشہ بھی اسرائیل کے لیے موجود ہے کہ اگر ایران کے ساتھ اس کی فل فلیج جنگ ہوتی ہے، کیونکہ ایران پر جب پچھلا حملہ تھا تو ایران ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس حملے کو، اور ایران اس وقت مشکلات سے دوچار تھا، اس کے پہلے ہی لیڈرشپ کو مار دیا گیا تھا، تو اس لیڈرشپ کے مرنے کے بعد وہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر سکا۔ لیکن اس بار ایران کی تیاری پہلے سے بہت بہتر ہے، تو اسرائیل اس بار خوفزدہ ہے کہ امریکہ جو پہلے حملہ کرنا چاہ رہا تھا وہ حملے سے ہٹ گیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنی زبان کے جو وقتی طور پہ پریشر ڈالنے کے لیے یا اپنے وقتی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے پورے خطے کو کشیدگی میں ڈال کر چلے گئے۔ اب اسرائیل کو بہت عرصے تک ہائی الرٹ رہنا پڑے گا، آئرن ڈوم کو بھی ایکٹیو رکھنا پڑے گا، ڈیوڈ سلنگ کو بھی ایکٹیو رکھنا پڑے گا، ایرو سسٹم ہے اس کو بھی ایکٹیو رکھنا پڑے گا، نیوی بھی ہائی الرٹ پہ رہے گی، ایئر فورس بھی ہائی الرٹ پہ رہے گی، زمینی فوج بھی ہائی الرٹ پہ رہے گی، اور پورے کا پورا ملک حالت جنگ میں رہے گا۔ دوسری جانب اس موقع پر ایران کو ایک اور جواز مل گیا ہے کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھائے، وہ اپنی حملہ کرنے کی صلاحیت کو بھی بڑھائے، وہ اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو بڑھائے، اور پھر ڈپلومیٹک فرنٹ پر ایران کو بہت زیادہ سپورٹ یہ ملی ہے کہ خلیجی ممالک جو پہلے اس کے خلاف آیا کرتے تھے، ترکی کے اس کے بارے میں خدشات تھے، سعودی عرب سے تو اس کی باقاعدہ دشمنی چل رہی تھی، خلیجی ممالک سے بھی اس کی باقاعدہ دشمنی چل رہی تھی، تو اب وہ تمام ممالک، ایک متحدہ عرب امارات جو ہے اس کی سوچ ذرا مختلف ہے، اس کے علاوہ یہ آذربائیجان جو ہے وہ اسرائیل کے بارے میں تھوڑا نرم گوشہ رکھتا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام ممالک جو ہے وہ اس وقت ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ امریکہ کے حملے کے خلاف ہیں، وہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے خلاف ہیں، اور یہ ایران کے لیے ڈپلومیٹک فرنٹ پر ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان تو ہمیشہ سے ایران کا ساتھ دیتا آیا ہے، پاکستان نے اپنے خدشات کو ہمیشہ پس پش ڈال کر ایران کو سپورٹ کیا، اور اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کی موجودگی میں بھی، حالانکہ پاکستان کے بہت اچھے ڈپلومیٹک ٹائز امریکہ کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن پاکستان کا موقف اصولی تھا، اور اس نے ایران پر ہونے والی مداخلت کی پرزور الفاظ میں مذمت کی تھی، اور ہر فورم پر ایران کا ساتھ دیا تھا۔